بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. عزیز طلبہ اکرام، محترم سامعین، آج کے سبق کا عنوان ہے زجر بالکفر وعدم الایمان، یعنی کفر کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ اور ایمان نہ لانے کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ یہ آیت نمبر ان الذین کفروا 6 ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے زجر بالکفر وعدم الایمان۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، برابر ہے ان کے اوپر آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا کی آیت کا ماقبل سے ربط وہ ربط تضاد ہے، یعنی پہلے ایمان والوں کا ذکر اور ان کی صفات کا ذکر تھا، کامل مومنین کا، اب ان کے مد مقابل کفار کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں ایمان بالقرآن کی وجہ سے ان لوگ ہدایت اور فلاح حاصل ہوا، اب ذکر ہے کہ انکار بالقرآن کی وجہ سے کفر اور عدم ایمان اور عذاب حاصل ہوا، یعنی قرآن کے انکار کی وجہ سے کافر ہوئے اور ایمان نہیں لائے اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو یہ پہلے کی ضد ہے، تو ربط تضاد ہے، معنی ایک ضد کا ذکر دوسری ضد کے بعد۔ چونکہ قرآن مجید کتاب بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، بشیر معنی خوشخبری سنانے والی ہے، تو پھر بشارت ذکر کرتی ہے اہل ایمان والوں کے لیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو نذیر ہے تو پھر تخفیف ذکر کرتی ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے، طریقہ کار ہے کہ جب مومنین کا حال ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کافروں کا حال، یعنی ان کے لیے تخفیفات اور زجر وغیرہ، تو اس کو ربط تضاد کہا جاتا ہے۔ کوئی کہ پہلے کامل مومنین کا ذکر ہے، اب ان کے مد مقابل میں کافروں کا ذکر ہے۔ ایک تیسرے قسم کا کافر ہے جو کہ منافق ہے، ان کا ذکر بعد میں کیا ہے اور ان کو پہلے ذکر کیا ہے، کیونکہ پہلے اعلانیہ مومنین جو کامل درجے کے مومن ہے بالکل ظاہری، ان کا ذکر ہے، اور ان کا مد مقابل جو ہے وہ بالکل اعلانیہ کافر ہے، تو اس لیے متصلاً ان الذین کفروا کو ذکر کیا۔ دوسری بات، ما قبل کے ساتھ ربط عطف نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ضد ہے اور ضد کا ضد پر عطف نہیں ہے، اس لیے ان بغیر عطف کے ذکر کیا۔ لفظ ان تاکید کے لیے ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جن لوگوں نے انکار کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے، یا ایسا سیکولر قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہر انسان مسلمان یا کافر برابر ہے، اور کافر بھی کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو ان کی تردید کے لیے یا ان لوگوں پر رد کرنے کے لفظ ان تاکید کا استعمال کیا کہ پکی بات یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہے وہ ان کے اندر ایمان بھی نہیں ہے اور وہ جنت میں نہیں جا سکتے، وہ جہنمی ہے، اس بات میں شک شبہ نہ کیا جائے۔ الذین کفروا میں لفظ کفر جو ہے اس کا اصل لغت کے اندر معنی متن لغت میں چھپانے کو کہتے ہیں۔ زمیندار کو کافر کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ دانے کو چھپاتا ہے۔ عجب الکفار نباتہ سورہ حدید کے اندر ہے کہ زمینداروں کو تعجب میں ڈالا، خوشی میں ڈالا اس سبزے نے، زمین کے سرسبزے نے۔ اسی طرح لفظ کفر کا معنی عرف لغت کے اندر وہ نعمت کو چھپانا ناشکری کی صورت میں، ناقدری کی صورت میں، یعنی انکار نعم، ناشکری، ناقدری۔ یہ اسی معنی کے اعتبار سے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو میری سزا سخت ہے۔ کفر بمعنی عرف لغت کے اندر مطلق انکار کو بھی کہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت سے انکار کیا۔
سورہ ابراہیم کے اندر ہے شیطان نے کہا انی کفرت بما اشرکتمونی، میں نے تو بالکل انکار کیا اس چیز سے جس کے ساتھ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا۔ تو وہ کفرت بمانا انکار کے، تو گویا کہ لفظ کفر کے 3 معنی ہو گئے، بمانا چھپانا کے، بمانا ناشکری کے، اور بمانا انکار کے۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ کفر جو ہے یہ ایمان کی ضد ہے۔ ایمان کا معنی تصدیق کرنا ان باتوں کا جن کو نبی علیہ السلام نے پیش کیا اور ہم تک یقیناً پہنچی ہے۔ تو کفر کا معنی ہے ہر اس چیز کا انکار کرنا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ہم تک یقیناً وہ بات پہنچی، اس میں سے کسی بات کا انکار کرنا، اس کو کفر کہا جاتا ہے جو کہ ایمان کے مخالف ہے۔ پھر کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نفس انکار معنی عدم التصدیق، ایمان کا معنی دل میں یقین اور تصدیق کرنا، تو کفر کا معنی انکار کرنا یعنی دل میں تصدیق نہ کرنا۔ دوسری قسم ہے کفر جحود، جحود میں جیم ہا دال، انکار کو کہتے ہیں، یعنی دل میں تصدیق نہ کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی انکار کرنا، یعنی اس میں انکار شدید ہوتا ہے، دل میں تصدیق بھی نہیں اور زبان سے انکار ہے، تو یہ کفر جحود ہے۔ تیسری قسم ہے کفر عنادی، کے باوجود علم کے حق کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے لیکن پھر بھی انکار کرتا ہے، تو اس کو کفر عناد، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انکار کرتا ہے۔ اور چوتھے قسم کا ہے کفر نفاق، یعنی بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لیکن دل میں انکار ہے۔ گوئے کہ یہ 4 قسمیں ہو گئی کفر کی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ کفر کا اطلاق تو عقیدے میں یا قرآن سے انکار کرنا یا قیامت سے، اللہ کی توحید سے، لیکن ترک اعمال کے، یعنی کبھی کبھی کفر کا اطلاق اعمال کے بھی اوپر ہوتا ہے، یعنی ایک کام ایسا کیا جائے کہ اس کو کفر کہا جاتا ہے۔ باب کفر دون کفر، امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے انسان کو کافر کا، وہ حقیقی کافر نہیں ہے، جیسے کہ ایمان کا اطلاق اعمال کے اوپر ہے تو کفر کا اطلاق بھی اعمال کے اوپر ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو یقیناً وہ کافر ہے۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ حقیقت میں کافر ہو جاتا ہے اور یہ مرتد ہو جاتا ہے اور اس آدمی کی بیوی جو ہے اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے بلکہ یہ مجازن کہا گیا، حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوگا، یہ شدید یعنی تخفیف اور ڈراؤ کے طور پر کہا گیا، ویسے دھمکی ہے۔ ایمان کے نواقص، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے انسان کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے ان کو اوپر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، جیسے کہ وضو کے نواقص ہے، وضو توڑنے والی چیزیں، پیشاب، پاخانہ، خون کا نکل جانا وغیرہ، تو اس طرح ایمان کے بھی نواقص ہے جو ایمان کو توڑ دینے والی چیز ہے، ان کو کفر کہا گیا ہے قرآن و حدیث کے اندر۔ تو معنی ہوگا ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے۔ یہاں کفرو سے کفر عنادی والے مراد ہوں گے، چونکہ آیت پر اشکال یہ ہے کہ آیت کا معنی جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ بہت سارے کافر تو ایمان لائے ہیں، تو اس آیت کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں کفرو سے مراد وہ کافر ہے جو کفر عناد میں ہے، ضد میں ہے، ہٹ درمی ہے، باوجود علم کے اور جاننے کے ضد میں اتر چکے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو اس پر کوئی قرینہ، یہ تو مطلق ہے، آپ اس کو مقید اور خاص کر رہے ہیں کہ خاص قسم کا کافر مراد ہے، اس پر دلیل کیا ہے، قرینہ کیا ہے؟ تو اس پر قرینہ یہ ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم اور لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی آپ کا ڈرانا بھی مفید نہیں ہے، جیسے نہ ڈرانا مفید نہیں ہے تو ڈرانا بھی مفید نہیں ہے، معنی یہ ہے کہ ان کے اندر ضد ہے
اور لا یؤمنون وہ کبھی ایمان لاتا ہی نہیں ہے، گویا کہ ایمان ان کا نہ لانا باوجود علم کے، اور آپ کا ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کفر سے مراد کفر عنادی مراد ہے۔ یہ گویا کہ بات کی جو آیت ہے جس کے لیے قرینہ اور دلیل ہو جائے گی، پہلے مطلق کو مقید کرنے کے لیے خاص اس لیے تخصیص کی ہے۔ ان الذین کفروا میں یہ الذین موصول اور کفر اس کا صلہ موصول صلہ مل کر ان کا اسم ہے، اور سواء علیہم انذرتہم یہ درمیان میں جملہ حال بنتا ہے ان الذین کفروا سے، اور لا یؤمنون اس کی خبر ہے، اصح قول کے مطابق صحیح ترکیب یہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ سواء علیہم یہ خبر ثانی ہے اور لا یؤمنون بھی یا حال بنے گا یا جملہ مستانفہ بنے گا، لیکن یہ ہے کہ لا یؤمنون خبر بنے گی اور سواء علیہم درمیان میں یہ حال بنے گا ان الذین کفروا سے۔ اگلے سبق میں سواء کی تحقیق۔